الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس طرح میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہم نے عقائد کے لیے 6 کتابیں ترتیب دے دی ہیں۔ نمبر 1 العقائد الاسلامیہ جو میری کتاب ہے، نمبر 2 کتاب العقائد جو کہ میری کتاب ہے، نمبر 3 العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، اور نمبر 4 العقیدۃ النصفیہ العقائد النصفیہ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی، نمبر 5 العقیدۃ الطحاوی امام طحاوی رحمہ اللہ کی، نمبر 4 فقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو عقیدہ حسنہ اس کی میں شرح کر چکا ہوں، عقیدہ نصفیہ کر چکا ہوں، آج عقیدہ طحاویہ پر بات کریں گے۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کتاب کا متن پڑھاؤں، کتاب پر مزید دلائل نہ دوں۔ دلائل کے لیے مستقل میں نے شروع لکھ دی ہیں، تفصیل کے ساتھ کتب کو پڑھا دیا ہے، دلائل اس میں دے دیے گئے ہیں، آپ اس کا ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی تھے۔ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری الطحاوی رحمہ اللہ سن 239 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اساتذہ ہیں، بہت لمبی فہرست ہے امام کے اساتذہ کی۔ ان میں معروف ان کے اپنے ماموں اسماعیل بن یحییٰ المزنی ہیں، جو کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے مایہ ناز شاگرد ہیں، اور بہت بڑا ایک نام ہے ابو بکر بن ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور امام احمد بن شعیب بن علی نسائی وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو اس طرح بہت بڑی تعداد ہے ایسے اکابر کی جو ان کے اساتذہ میں، سب کیسوں کا نام ذکر نہیں کر رہا، صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تربیت پائی اپنے ماموں اسماعیل بن یحییٰ المزنی کی گود میں، اور انہی سے پڑھے، اور پہلے مسلکاً شافعی تھے، پھر بعد میں نے مذہب شافعی کو ترک فرمایا اور مذہب حنفی کو اختیار فرمایا۔ تو ان کے بارے میں کہ مذہب حنفی کو کیوں اختیار فرمایا، میں صرف ایک وجہ عرض کرتا ہوں۔ محمد بن احمد شروطی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے امام طحاوی سے پوچھا لما خالفت مذہب خالق، آپ نے اپنے ماموں کے مذہب کو کیوں چھوڑا ہے، اس کی وجہ۔ واخترت مذہب ابی حنیفہ، اور آپ نے ابو حنیفہ کے مذہب کو کیوں اختیار کیا؟ تو فرماتے ہیں لأنی کنت ارا خالی یدیم النظر فی کتب ابی حنیفہ فلذلک انتقلت الیہ۔ یہ الحاوی فی سیرت الطحاوی میں ہے، جو علامہ کوثی نقل کی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے خالو زیادہ تر جو رات مطالعہ فرماتے تو وہ کتب احناف کا مطالعہ کرتے تھے، کتب ابی حنیفہ کا۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ فقہی مذہب ابو حنیفہ کا بہت قوی ہے، تو اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں یوں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کے عالم، آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ ان کے زمانے میں محمد بن اسماعیل بخاری تھے، جب ان کو عمر 17 سال تھی امام بخاری فوت ہوئے۔ مسلم بن حجاج قشیری تھے، ان کی عمر 22 سال تھی جب وہ فوت ہوئے۔ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ تھے، اور ان کی جب وفات ہوئی تو امام طحاوی 34 سال کے تھے۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعث تھے، اور اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی جب ان نے وفات پائی۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں، اور جب امام ترمذی کی وفات ہوئی تو امام طحاوی 40 سال کے تھے۔ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ، تو جب یہ فوت ہوئے تو امام طحاوی 60 سال کے تھے۔ یوں آپ نے اکابر کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے بہت بڑے آدمی تھے۔ میں اس وقت ان کا تذکرہ اور تفصیل نہیں کر رہا، بس ان کی تصانیف کئی ہے کہ احکام القرآن للطحاوی بہت قابل قدر ہے۔ شرح معانی الآثار آپ کی پہلی تصنیف ہے، فقہی ابواب سے، اور بالکل دیکھنے والی کتاب ہے۔ فقہ مذہب حنفی نقل کرتے ہیں، پھر دوسری فقہ نقل کرتے ہیں،
پھر ایک مذہب کو نقل کرنے کے بعد ان کے دلائل دیتے ہیں، پھر دلائل احناف کو ترجیح دیتے ہیں اور عقلی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں. پھر ان کی شرح مشکل الاثار ہے، دیکھنے والی ہے، جس میں متعارض احادیث میں پائے جانے ظاہری تضاد کو ختم کیا ہے. آپ کے عقیدہ تحاوی طبی ہم پڑھیں گے. التسویۃ بین حدثنا و اخبرنا، یہ علمی اصطلاح ہے محدثین کے، حدثنا اخبرنا دونوں میں فرق بیان کیا ہے. اختلاف العلماء فی الفقہ، بعض تاریخی سوال نگار لکھتے ہیں کہ یہ کتاب 130 جلدوں میں تھی، اور حافظ ابوبکر جساس نے اس کا اختصار جو کیا ہے وہ 4 جلدوں میں، مختصر اختلاف العلماء. آپ کی وفات 321 ہجری 2 جمعرات مصر میں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کتاب طحاویہ کا متن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا ما رواه الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی فی ذکر بیان اعتقاد اہل السنت والجماعہ على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی وابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری وابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین. یہ امام طحاوی کے شاگرد کا جملہ ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد، ان تینوں ائمہ مذہب کے اعتقادات کو بیان کیا اس کتاب میں، اور جو عقائد ان کے تھے اسی کو آپ نے بیان فرمایا ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ یہ فقہ حنفی کے بنیادی ائمہ کے اعتقادات اس کے اندر موجود ہیں، اور شرق و غرب، شمال و جنوب اور عرب و عجم میں یہ کتاب باقاعدہ داخل نصاب ہے. عرب علماء بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اس اندازہ فرمائیں اگر امام حنیفہ، امام یوسف، امام محمد کے عقائد غلط ہوتے ہیں تو یہ عرب کیوں ان عقائد کو پڑھتے؟ اس کا معنی کہ عقائد ٹھیک ہیں، بس اوقات لوگ دھوکہ دینے کے لیے غلط ان کی طرف نسبتیں کر دیتے. قال الامام وبه قال الامامان المذکوران نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ تعالی. تو حضرت امام حنیفہ اور دونوں ائمہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اعتقادات رکھتے ہیں وہ یہ: ان اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں. توحید کی مختلف حضرات نے مختلف اقسام بیان کی ہیں. میں نے 3 اقسام بیان کی ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الاسماء. میں نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اسماء میں یکتا ہے. ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں. ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. ولا الہ غیر، کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں. قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا، اللہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا، یعنی اللہ اول حقیقی ہے اور آخر حقیقی ہے. اول حقیقی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، آخر حقیقی کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. لا یفنا ولا یبید، اللہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، اللہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. فنا اور بید کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. فنا کہتے ہیں خود بخود ہلاک ہو جانے کو، اور بید کہتے ہیں کسی کے ہلاک کرنے سے ہلاک ہو جانے کو. اللہ تعالیٰ پر دونوں قسم کے فنا ناممکن ہے. ولا یکون الا ما یرید، وہی ہوتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں. لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، وہم کہتے ہیں فکر فاسد کو، فہم کہتے ہیں فکر صحیح کو. اللہ تعالیٰ فکر فاسد میں بھی نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ فکر صحیح میں بھی نہیں آ سکتے، یہ انسان کی تصور سے پاک ہے. ولا یشبہ الانام، اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ بھی نہیں. حی لا یموت قیوم لا ینام، اللہ حی ہے، قیوم ہے، اللہ زندہ رہنے والے ہیں اور اللہ سنبھالتے ہیں پوری کائنات کو. حیون کے ساتھ لا یموت فرمایا، قیوم کے ساتھ لا ینام فرمایا، سمجھانے کے لیے حیون ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس پر کبھی موت نہ آئے، اس لیے حیون لا یموت فرمایا. اور قیوم سنبھالنے والے کا صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا جاگنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ سونے والا زندہ ہوتا ہے لیکن اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سنبھال نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ حیون لا یموت ہے اور قیوم لا ینام ہے. خالق بلا حاجت رازق بلا معونہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے جبکہ اس کے پیدا کرنے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ ان کو پیدا فرماتے ہیں جبکہ اس کے اللہ کو کوئی مشقت بھی نہیں. ممیت بلا مخافہ باعث بلا مشقہ، اللہ تعالیٰ
بغیر کسی خوف کے موت دینے والے ہیں، اور اللہ جب اٹھائیں گے تو بغیر مشقت کے اٹھائیں گے۔ یہاں بات سمجھے، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ممیت بلا مخافت فرمایا اور باعث بلا مشقت فرمایا، یعنی موت دیتے ہیں، پھر یہ نہیں فرمایا محین بلا مشقہ، یہ موت دیتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں، نہیں، فرمایا موت دیتے ہیں پھر کھڑا کرتے ہیں۔ باعث نہیں فرمایا، محین فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے محین کا معنی ہے کہ پہلے حیات نہ ہو پھر زندگی ملے، اور باعث کا معنی ہے کہ پہلے سے حیات ہو لیکن ظاہری نہ ہو اور آدمی کو ظاہری حیات مل جائے۔ قرآن کریم میں کہیں قیامت کے دن اٹھانے کو باس فرمایا، کہیں قیامت کے دن اٹھانے کو احیا فرمایا۔ جہاں یہ دیکھا گیا کہ قبر میں حیات ہے لیکن مخفی ہے، اور قیامت کے دن حیات ہوگی لیکن ظاہری ہوگی، تو وہاں ظاہری حیات کو احیا ان سے تعبیر فرمایا۔ اور چونکہ قبر میں حیات ہے لیکن ظاہری نہیں ہے، اس کو موت کہہ دیا، اور وہاں ظاہری حیات کو حیات کہہ دیا۔ کہیں باسن فرمایا، کیوں؟ اس لیے قبر میں حیات ہے لیکن ظاہری نہیں ہے، تو ظاہری حیات کے لیے باس کا لفظ تعبیر کیا ہے کہ مردہ نہیں اٹھیں گے بلکہ حیات ہے لیکن حیات ظاہری نہیں ہے، اب حیات ظاہری دے کر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاتی وكما كان بصفاتی ازلیا كذلك لا يزال عليها ابدیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے، مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ صفت خلق کے ساتھ متصف تھے، مخلوق کے پیدا ہونے سے خدا کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور جس طرح اللہ اپنی صفات سے پہلے ازلی تھے اسی طرح اللہ صفات کے ساتھ ابدی بھی ہے۔ لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بحداثه البریہ استفاد اسم الباری۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان کا نام خالق ہوا، ایسا نہیں ہے۔ مخلوق کو بنایا تو آپ کا نام باری ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خدا کی صفت خلق تھی، خالق ہی تھے، اور مخلوق کو بنانے سے پہلے بھی باری تھے، مخلوق کے بعد بھی باری۔ یعنی اللہ کو خالق اس وقت نہیں کہا جب مخلوق کو پیدا کیا، پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ خالق ہی تھے۔ لہو مان الربوبیت ولا مربوب ومان الخالق ولا مخلوق، یعنی اللہ کے لیے ربوبیت کی صفت اس وقت سے ہے جب مربوب یعنی جس کا رب ہے وہ چیزیں دنیا میں نہیں تھی، اور ومان الخالق ولا مخلوق، اور اس وقت سے اللہ کی صفت خالق ہے جب مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا۔ وَكَمَا أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ فرماتے ہیں جس طرح اللہ مردوں کو پیدا کریں گے، اللہ اکبر، بعد ما احیا، اللہ تعالیٰ جس طرح موتا کو حیات دیں گے، بعد ما احیا استحق هذا الاسم قبل احیائهم، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ محیی الموتا ہیں بعد اس کے کہ وہ حیات پیدا کریں، اللہ تعالیٰ مستحق ہے اس اسم کے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی۔ کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم، یعنی جس طرح اللہ موتا کو قیامت کے دن زندہ کرنے سے پہلے آج بھی محیی الموتا ہیں، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق الخلق تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ذرا سمجھا دوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہے صفت خلق کا وجود، ایک ہے صفت خلق کا ظہور۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صفت خلق کے ظہور سے پہلے بھی اللہ خالق تھے، اگرچہ صفت خلق کا وجود بعد کے اندر ہوا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک شخص قرآن کریم کا قاری ہے اور قرآن پڑھ نہیں رہا، خاموش بیٹھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں قاری صاحب، حالانکہ قاری تو کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو، تو جب قرآن نہ پڑھ رہا ہو، خاموش بیٹھا ہو، تب بھی قاری ہے۔ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے پھر صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو پہلے صفت قرات کا وجود تھا، اب صفت قرات کا ظہور ہے۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا وہ تب بھی صفت خالق کے ساتھ متصف تھے۔ جس طرح مردوں کو زندہ تو قیامت کے بعد کریں گے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کو محیی الموتا ہی کہتے ہیں۔ خلق الخلق بعلمہ، اللہ نے مخلوق کو اپنے علم کے ساتھ پیدا فرمایا، وقدر المقدار، پھر ان کے لیے چیزیں مقرر فرما دی، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، ایسا ہونا چاہیے۔
وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالَ میری مدتیں پیدا فرما دی، اس میں کس جگہ پیدا ہونا ہے اور کس وقت پیدا ہونا ہے، کتنے وقت کے لیے دنیا میں آنا ہے۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ ان کے ہونے والے افعال کو جانتے ہیں۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پہلے ہی جانتے ہیں۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے طاعت کا، اللہ نے منع کیا ان کو اپنی معصیت سے۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، یا آپ کے ذہن میں اشکال نہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے کہ تم نیک کرو کام اور منع کیا ہے کہ گناہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا امر فرما دے تو اللہ کے تو ارادے کا نام موجود ہے۔ اذا قال له کن انما امرؤ ان یقول له کن فیکون، تو جب اللہ امر کرے چیز کو وجود ملتا ہے۔ تو جب اللہ نے بندوں فرمایا نماز پڑھ، تو پھر بندے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے امر نہیں تکوینی، ایک امر نہیں تشریعی۔ امر نحوی تکوینی وہ ہے کہ جس کے خلاف کرنے کی مخلوق میں قدرت نہ ہو، اور امر نہیں تشریعی ہوتا ہے جس کے خلاف کرنے کی قدرت ہو لیکن کرنے پر اجر ہو، مخالفت کرنے پر گناہ ہو۔ سورج کو حکم ہے تم نے نکلنا ہے، وہ نکلے گا، اس نکلنے پر اس کو ثواب نہیں ملنا، یہ امر تکوینی ہے۔ پانی کو حکم ہے چلو، اس نے چلنا ہے، وہ رک نہیں سکتا، یہ امر تکوینی ہے۔ حکم ہے آگ کو برسو، اس نے برسنا ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا برسنے پر، امر تکوینی ہے۔ امر تشریعی کے ایک بندے کو اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، اب یہ پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ ملے گا، امر تشریعی ہے۔ امر تشریعی ہوتا ہی ہوا ہے کہ جب اس کے مخالف کرنے پر قدرت ہو، اگر مخالفت پر قدرت نہ ہو امر رہتا ہی نہیں ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنفُذُ، ہر چیز اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت سے چلتی ہے، اللہ کی مشیت نافذ ہو کر رہتی ہے۔ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، بندے کی مشیت اللہ کی مشیت بغیر نہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہر چیز بندے کی اللہ کی مشیت سے ہے تو بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ کی مشیت بغیر تو نہیں کر سکتا، بندہ اگر چوری کرتا ہے تو اللہ کی مشیت بغیر نہیں کر سکتا، بندہ شراب پیتا ہے اللہ کی مشیت بغیر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کفر بھی کرتا ہے تو اللہ کی مشیت بغیر نہیں کر سکتا، پھر بندے کو گناہ کس بات کا ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، مشیت کا معنی ہے اللہ بندے کو دو اختیار دیتے ہیں، دو آپشن دیتے ہیں، چاہو تو زنا کرو، چاہو تو نکاح کرو، چاہو تو شراب پیو، چاہو تو شربت پیو، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو۔ تو یہ دونوں اللہ نے جو آپشن دیے اس کا نام ہے مشیت باری۔ اب اللہ نے اختیار دیا چاہے تو نکاح کر، چاہے تو زنا۔ اب اگر نکاح کر رہا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اختیار اللہ نے دیا۔ اگر اللہ نے کہا وہ اختیار ہی نہ دیتے تو بندہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ زنا کرے، ایسا معنی ہرگز نہیں۔ یہدی من یشاء ویعصم، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ویعافی من یشاء فضلا، اور جس کو چاہے معاف کرتے ہیں اپنے فضل سے۔ ویذل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا، اور جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں اور اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں قانون عدل کی بنیاد پر۔ وَكُلُّمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، تمام بندے اللہ کی مشیت کے درمیان ہی رہتے ہیں، اللہ کے فضل، اللہ کے عدل سے۔ کہیں اللہ کا فضل ہے، کہیں اللہ کا عدل ہے، کہیں اللہ کا فضل ہے، کہیں اللہ کا عدل ہے۔ وَمُتَعَالٍ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تعالیٰ مخالف سے بھی پاک ہے، اللہ اپنی شریک سے بھی پاک ہے۔ نہ دنیا میں کسی میں طاقت ہے خدا کا مخالف بن سکے، نہ کسی میں طاقت اور قدرت ہے خدا کا شریک بن سکے۔ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره، کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلوں پر غالب نہیں آ سکتا۔ آمنا بذلک کلہ وایقنا ان کل من عنده، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ سب پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبی المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے چنے نبی ہیں، اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صفات میں سب سے محبوب صفت آپ کو صفت عبدیت تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے آپ جب معراج پر تشریف لے گئے آپ کو سب سے بڑا اعزاز تھا، تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں لفظ عبد اللہ یہ بتانے کے لیے کہ میرے محمد
آپ نے عبدیت اور عرضی میں انتہا کر دیا تو چلو ہم آپ کو نوازنے میں انتہا کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے من وضع اللہ رفع اللہ، جو خود کو جھکا دیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے، اللہ اس کو بلند کر دیتے۔ من وضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، من تواضع للہ، اللہ کے جو کی طرف اللہ اس کو بلند کر دیتے، تو جو اکڑتا ہے خدا اس کو ذلیل رسوا کر دیتے۔ وَإِنَّ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں۔ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، اور آپ اتقیاء کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اور رب العالمین کی محبوب ہیں۔ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کرنا گمراہی ہے اور بہت بڑی سرکشی ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا جن تمام جنوں کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف حق اور ہدایت دے کر اور نور اور ضیاء دے کر۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، منہ بدا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی کیفیت کے، اور اپنے رسول پر اللہ نے اتارا وحی کے طور پر۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلًا، حق اور مومنین اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْحَقِيقَةِ، اور یقین کرتے ہیں بالحقیقت خدا کا کلام ہے۔ لیس بمخلوق ان کا کلام البریہ، اور یہ اللہ کے کلام مخلوق کے کلام کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقط کفر، اور جس شخص نے اس کو سنا اور پھر خیال کیا کہ بندے کا کلام ہے، یہ کافر ہو گیا۔ وقد ذمہ اللہ، اس نے خدا کی مذمت کی ہے، اللہ کے عیب نکالا ہے۔ وأوعد بسقر، خدا سے بندے کو سقر جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن کریم میں ہے سوسلی سقر، فلما اوعد اللہ بسقر قال ان هذا الا قول البشر علمنا وایقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، یہ خدا کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر فقد کفر، جو شخص اللہ کے لیے کسی بندے کی صفات کو ثابت کرے وہ کافر ہے۔ فمن ابصر هذا اعتبر، اور جو غور کرے گا اور اندر کی نگاہ سے دیکھے گا تو عبرت حاصل کرے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور کافروں جیسی باتیں کہنے سے رک جائے گا۔ وعلم انہ صفات لیس کالبشر، اور یقین کرے گا صفات بشر کی نہیں ہے۔ والرؤیۃ حق لأہل الجنۃ بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، قیامت کے دن اہل حق کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیسے ہوگا؟ نہ تو احاطہ ہوگا نہ اسی کیفیت کا ہمیں پتہ ہے۔ احاطہ کا معنی کہ جس طرح ہم کسی بندہ یوں قریب ہو جاتا ہے، جفا مار لیتا ہے، مانکا کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، کیفیت اللہ ہی جانتے۔ کما نطق بہ کتاب ربنا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بعد چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وتفسیر علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اس کی تفسیر وہی ہے جو اللہ جانتے ہیں۔ وکل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کما قال، اور جو روایت کے بارے میں حدیث آئی ہیں وہ ایسے ہی جیسے آپ نے فرما دی ہیں۔ ومعنى علی ما اراد، اور وہی معنی جو آپ نے ارادہ فرمایا۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم اس میں اپنی رائے دے کر مداخلت نہیں کرتے۔ ولا متوہمین باہوائنا، اور اپنی خواہشات سے اس کے اندر دخل اندازی بھی نہیں کرتے۔ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، فرمایا وہی شخص محفوظ ہوگا جو خود کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دے اور مشتبہ چیزوں کو علماء کے پاس لوٹا دے، خود اس میں فیصلے نہ کرے۔ ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام، سلامتی کا قدم تبھی ہو سکتا ہے، یعنی اسلام ثابت قدم تبھی رہ سکتا ہے اللہ جب انسان خود کو اللہ کے حوالے کرے اور خود کو اللہ کے رسول کے سپرد کرے، اپنی رائے کو دخل نہ دے۔ فمن رام علم ما حضر منه علم ولم يقنع بالتسلیم فهم حجبه مرام عن خالص التوحید وصاف المعرفہ وصحیح الایمان،
فرماتا ہے جس شخص کو جب باتوں سے منع کر دیا گیا کہ تم مثلا تخلیق کے بارے میں بحثیں نہ کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں نہ کرو، تو جس چیز سے بندے کو روکا گیا جب بندہ اسی میں پڑتا ہے اور وہ کنایت نہیں کرتا خود کو حوالے کرنے پر، آمنا نہیں کہتا، خواہ کو رہتا ہے، نتیجہ نکلے گا کہ یہ خالص توحید سے اور صاف معرفت سے محروم ہو جائے گا، صحیح ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا۔ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، اب یہ نہ کافر رہے گا نہ مومن۔ کافر کیوں نہیں رہے گا؟ خدا کے انکار نہیں کر رہا۔ مومن کیوں نہیں رہے گا؟ خدا کی ذات اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ الجھا ہوا ہے۔ وَالتَّكْذِيبِ وَالتَّصْدِيقِ، نہ تکذیب کر سکتا ہے کہ مانتا ہے اللہ ہے، نہ تصدیق کر سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، نہ مان سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے۔ موسوساً وسوسے کے اندر مبتلا رہے گا، تائہاً حیران رہے گا، زائعاً گمراہ رہے گا، شاکن شک میں رہے گا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاہدا مکذبا، نہ تو تصدیق کرنے والا مومن بنے گا نہ انکار کرنے والا جاہد بنے گا۔ مقصد ایک ایسا بندہ درمیان میں پھنس جاتا ہے جو ان امور میں بحث کرتا ہے جو اس کی عقل سے بالا ہوتے ہیں، اور اس میں بحث کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا ہے، کوئی شخص اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا شروع کرے گا اس کا ایمان سالم نہیں رہے گا، اللہ کے بارے میں بس خاموش ہو جائے گا، ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ بلا يصح الایمان بالرؤیا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم وتأولها بفهم، اور قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ یہ ایمان بندے کا تب تک صحیح رہے گا جب اس کو اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے اس میں تعویلیں نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کا نہ تعویل رؤیا، اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت اور عقیدہ بتعویل کل ما یضاف الی ربوبیہ، اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہے اس کی حقیقت اور ہمارا عقیدہ یہی ہے بترک تعویل، کہ وہاں تعویلیں چھوڑ دیں اور بلزوم تسلیم اور بات کو مان لیں، خود کو سپرد کر دیں۔ علیہ دین المرسلین، یہی انبیاء کا دین ہے، مشرائع النبیین، یہی نبیوں کی شریعتیں ہیں، مسلمانوں کی شریعتیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، اور جو شخص رکے گا نہیں، باز نہیں آئے گا، اور جو شخص اللہ کو مشابہ کہنے سے باز نہیں آئے گا، ذلّ، پھسل جائے گا۔ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ، تنزیہ سے بچ نہیں پائے گا، تنزیہ ختم ہو جائے گی۔ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، اللہ تعالیٰ موصوف ہے صفات وحدانیت کے ساتھ اور موصوف ہے صفات فردانیت کے ساتھ۔ وحدانیت یہ صفت ذات کی ہے، فردانیت یہ صفت صفات کی ہے۔ لیس فی مان احد من البریہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں صفات میں مخلوق کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ وتعالی للحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اللہ تعالیٰ حدود سے، انتہاؤں سے، اجزاء سے، ارکان سے، اعضاء سے، سب چیزوں سے پاک ہے، جہات ستہ سے بھی پاک۔ فالمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رات کو کرایا گیا۔ وعرج بشخصی فی الیقظۃ الی السماء، حالت بیداری میں آسمان تک لے جایا گیا۔ ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر بلندی میں خدا جہاں تک چاہے لے گئے۔ وَكَرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، پھر خدا جتنا چاہا اکرام کیا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ، جو چاہا پر وہی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اس کی دلیل ہے۔ فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولیٰ، دنیا آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام۔ میں نے بتایا تھا آپ کو عقیدہ نسبیہ کے اندر بھی کہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے لے کے عرش تک، یہ آخر تک، یہ 3 حصے، یہ 3 حصے ہیں۔ والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی بغیاثا لامتہ حق، وہ حوض جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے آپ کی امت کو، یہ برحق ہے، امت کا اعزاز ہے۔ والشفاعۃ التي ادخرها اللہ لهم حق معروف فی الاخبار، اور وہ شفاعت جو اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہے انبیاء کے لیے، رسل کے لیے، بندوں کے لیے، احادیث میں بالکل برحق ہے۔
والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم و ذریتی حق، اور جو اللہ نے عالم ارواح میں میثاق لیا تھا آدم سے اور ان کی اولاد سے، بالکل برحق ہے۔ وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ وعدد من يدخل النار جملۃ واحدہ، جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان سب کی تعداد کو اللہ کو ہمیشہ سے ایک بار ہی پتہ ہے۔ فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ينقص منه، نہ اس سے کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، اتنا خدا کا علم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُ فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَن يَفْعَلُوا، اور جو کام بندوں نے کرنے ہیں ان سب کام کا اللہ کو علم ہے۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام بندے کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی اللہ کے علم میں ہے کہ بندے کو میں اختیار دوں گا اور بندہ فلاں نیک کام کرے گا، اس کے نیکی کے اسباب مل جاتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے فلاں بندے کو میں پیدا کروں گا، اپنے اختیار سے گناہ کرے گا تو گناہ کے اسباب اس کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ معنی کل میسر لما خلق لہ۔ والاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ والسعید من سعد بقضاء اللہ، نیک بخت وہ ہے جو اللہ کے فیصلے سے نیک ہو جائے۔ والشقی من شقی بقضاء اللہ، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ کی تقدیر سے بدبخت ہو جائے۔ اللہم اجعلنا سعیدا، اللہم اجعلنا سعیدا، اللہم اجعلنا سعیدا ولا تجعلنا شقیا۔ اللہ تو ہمیں سعید اور نیک بخت بنا دے، شقی اور بدبخت مت بنا۔ وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔ تقدیر کی اصل یہ ہے کہ اللہ کا راز ہے، اللہ کی مخلوق میں اللہ نے کسی کو اس پر مطلع نہیں فرمایا، نہ اس پر مطلع ہے فرشتہ، نہ مطلع اس کے اوپر نبی مرسل۔ والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان، اور اس میں غور و فکر کرنا انسان کو رسوا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وسلم الحرمان، محروم ہونے کی سیڑھی ہے۔ بدرجۃ الطغیان، اور سرکشی کا پہلا یہ درجہ، پہلا زینہ ہے۔ فالحذر کل الحذر، احتیاط احتیاط بہت بچو، من ذلک نظرا و فکرا، غور و فکر سے بچو، ووسوسۃ، خیال سے بچو۔ فإن اللہ تعالی طبع علم القدر عن انامی، اللہ تعالی نے قدر تقدیر کا علم اپنی مخلوق سے لپیٹ دیا ہے، مخلوق کو نہیں دیا۔ منہاہم عن مرامہ، اور منع کیا کہ تم تقدیر میں آخر غور کرو۔ کما قال تعالی فی کتابہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، فمن سأل لما فعل، اور جی کہ اللہ نے کام کیوں کیا ہے، فقد رد حکم الکتاب، اس نے خدا کی کتاب کے حکم کو رد کر دیا ہے۔ ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، اور جو اللہ حکم کو نہیں مانتا مسلمان نہیں رہتا۔ فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی وہی درجۃ الراسخین فی العلم۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے ان کو جن کا دل اللہ کے ولیوں میں سے منور ہے، اور یہ کون ہیں؟ جو راسخین فی العلم ہے۔ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ علم کی دو قسمیں، لأن العلم علمان، علم فی الخلق موجود، ایک وہ علم جو مخلوق کو دیا گیا ہے، وعلم فی الخلق مفقود، اور ایک وہ علم جو مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ فانکار العلم موجود کفر، وہ جو علم مخلوق کو عطا کر دیا گیا ہے قرآن کریم کا، حدیث کا، اب اس کا انکار کفر ہے۔ اور اسی طرح ودعاء العلم مفقود کفر، اور غیب کا دعویٰ، وہ علم جو موجود نہیں، کسی کو نہیں دیا، اس کے موجود ہونے کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے۔ ولا يثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود وترک طلب العلم المفقود۔ فرمایا ایمان ثابت تبھی رہے گا جب جو موجود ہے علم اس کو مان لیں، اور جو موجود نہیں ہے اس کی طلب کو چھوڑ دیں۔ ونؤمن باللوح والمحفوظ، لوح اور قلم، باللوح والقلم، لوح و قلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وبجمیع ما فیہ قد رقم، اور جو کچھ اس میں تحریر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فلو اجتمع الخلق کلهم علی شیء کتبہ اللہ، اور اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اس بات پر کہ جو اللہ نے لکھا ہے انه کائن ہوگا، لیجعلوا غیر کائن، اور یہ چاہیں کہ نہ ہو، لم يقدروا علیہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي لِيَجْعَلُوا كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اور اگر سب جمع ہو جائے اللہ نے نہیں لکھا اس کا ہونا اور یہ چاہے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جف القلم بما هو كائن الى يوم القیامہ، قلم تقدیر کا خشک ہو گیا ہے، اللہ اکبر، تقدیر کا قلم خشک ہو گیا ہے، بما ہوا، اس چیز کو لکھنے کے بعد کہ جو قیامت تک ہونے والی ہے، اب اس کو بدلنا بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔
وما اخطأ العبد لم یکن لیصیبہ وما اصابہ لم یکن لیخطئہ. سبحان اللہ. اور جو لکھا گیا کہ بندے کو نہیں ملے گا وہ بندے کو مل نہیں سکتا، اور جو لکھا گیا بندے کو ملے گا وہ بندے سے ٹل نہیں سکتا. وعلى العبد ان يعلم ان اللہ قد سبق علمه في كل كائن من خلقی. بندے پر لازم ہے، بندے کے ذمے ہے وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا علم ہر ہونے والی اللہ کی مخلوق میں سبقت کر چکے ہیں، اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور فقدر ذلك تقدیر محکم مبرمہ، اللہ نے وہاں تقدیر لکھ دی ہے جو محکم ہے، مبرمہ فیصلہ کن ہے. لیس فیہ ناقض، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، ولا معقب ختم نہیں کر سکتا، ولا مزیل مٹا نہیں سکتا، ولا مغیر تبدیل نہیں کر سکتا، ولا زائد زیادتی نہیں کر سکتا، ولا محول اس میں تحویل نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے کچھ اور داخل کر دے، ولا ناقص من خلقہ فی السماوات والارض، اور اس کی مخلوقات میں سے آسمان و زمین میں کوئی اس کو کم کرنا چاہے تو کم بھی نہیں کر سکتا. وذالک من اخذ الایمان و اصول المعرفہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اصول معرفت کی بنیاد ہے. والاعتراف بتوحید اللہ تعالی و ربوبیت، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا یہی اعتراف. کما قال تعالی فی کتاب وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا فویل لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیما. بدبختی اور ہلاکت اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مخلوق میں جھگڑے والا بندہ لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی جھگڑا کرتا ہے. وَأَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، اور بحث کے لیے اپنے بیمار دل کو پیش کرتا ہے. لَقَدْ الْتَمَسَ بِوَجْهِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، اس بدبخت نے خامخواہ اپنے منہ سے چھپے ہوئے غیب کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا كَاذِبًا، اور افاکن اسیما، یہ شخص پر ہو گیا کون؟ افاق، تہمت لگانے والا، اسیما جھوٹ بولنے والا ہے یہ شخص. کون؟ جو اللہ کی تقدیر کی میں بحثیں کرتا ہے، خود کو اس کے لیے پیش کرتا ہے، اللہ سے جھگڑے کرتا ہے. والعرش والکرسی حق ومستغن عن العرش وما دون محیط بكل شیء وبما فوق وقد اعجز الاحاطة خلقہ. اس کو اچھی طرح سمجھیں. امام طحاوی فرماتے ہیں عرش اور کرسی دونوں برحق ہیں. مخلوقات میں 7 زمینیں ہیں، پھر اوپر 7 آسمان ہیں، پھر علیین ہے، پھر جنت ہے، ہاں جی، پھر علیین ہے، پھر جنت ہے، اس کے اوپر پھر چلے، پھر کرسی ہے، پھر اوپر چلے، پھر پانی ہے، پھر اوپر چلے، پھر عرش ہے. سبحان اللہ، اوپر سے کوئی مخلوق ہے. یہ عرش اور کرسی کیا ہے؟ یہ ہمارے تخت اور کرسیوں کی طرح نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ کرسی کیا ہے، عرش کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں سے صفتیں ہیں. وہ مستغن عن العرش وما دونہ، اللہ عرش اور ما دون العرش سے مستغنی. محیط بکل شیء وبما فوق، اللہ کل شیء اور جو ما فوق شیء ہے اللہ اس کو محیط ہے. وقد اعجز الاحاطة خلقہ، اللہ نے اپنی مخلوق کا مکمل احاطہ کیا ہوا. یہاں بات سمجھیں کہ سب سے اوپر مخلوق عرش ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اللہ عرش سے مستغنی نہیں. اب عرش کے ساتھ کس کو ذکر کرنا تھا؟ اوپر مخلوق ہے ہی نہیں نا. فرمایا وما دون، اور جو عرش سے نیچے ہے، عرش سے چھوٹی ہے، سب سے بڑی سب سے اوپر مخلوق عرش ہے نا. تو عرش کے علاوہ جو مخلوق بھی ہوگی وہ چھوٹی ہوگی یا نیچی ہوگی، اس لیے فرمایا مستغنی عن العرش وما دونہ. آگے فرمایا محیط بکل شیء وبما فوق، کل شیء سے مراد ہے بالکل آخری درجے کی معمولی چیز. تو اس کے ساتھ کیا مناسب ہوگا؟ ما فوق. یہ فرماتے ہیں عرش جو سب سے بڑا سب سے اوپر ہے اللہ اس کے مستغنی ہے، اس کے جو نیچے چھوٹی ہے اللہ اس سے مستغنی ہے. اور جو سب سے چھوٹی گھٹیا نیچے چیز ہے خدا اس کا بھی احاطہ کرتے ہیں، اس کے اوپر کی چیزوں کا بھی احاطہ کرتے ہیں. اللہ نے مخلوق کو احاطہ سے عاجز کر دیا ہے، یعنی کوئی مخلوق اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہاں بات سمجھیں اچھی طرح. ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، صرف عرش پہ نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے. امام طحاوی کا بھی یہی نظریہ ہے. دیکھیں امام طحاوی فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَ، ہوا مبتدا ہے، مستغنی خبر ہے. اللہ مستغنی ہے عرش اور ما دون العرش سے. اس کے بعد کیا ہے؟
محیطٌ بکل شیء، یہ محیطٌ خبر ہے کس کی؟ ہوا مبتدا کی، ہوا مبتدا کی، ہوا مستغنن ہوا محیط۔ سوال یہ ہے ہوا مستغنن میں یہ ہوا ذات ہے یا ہوا صفت ہے؟ اگر یہ ذات ہے تو جس طرح ذات مستغنی عن العرش اور ما دون العرش ہے تو ذات ہی پھر محیط بکل شیء اور ما فوق الشیء ہوگی۔ بڑی آسان سی تعبیر ہے۔ اس لیے امام طحاوی کا عقیدہ دیا کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں اور یہ احاطہ ذاتی ہے، چونکہ ہوا ذات کے لیے۔ وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو سے گفتگو کر کے کلیم بنایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ ملائکہ پر، نبیوں پر، اور آسمانوں سے انبیاء پر اترنے والی کتابوں پر، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سب انبیاء برحق تھے۔ وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم معترفین وَلِقْبَلُهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ۔ اہل قبلہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اہل قبلہ اسے کہتے ہیں جو ضروریات دین کے انکار نہ کرے، وہ عقیدہ جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اس عقیدے کا انکار نہ کرے، وہ اہل قبلہ ہے۔ اہل قبلہ وہ نہیں جو قبلۃ منہ کر کے نماز پڑھے۔ اہل قبلہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ سے کہتے ہیں کہ جس کے عقائد وہ ہوں جو قبلۃ منہ کرنے والے مسلمان کے ہیں۔ اس لیے فرماتا ہے کہ ہم اہل قبلہ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جب تک وہ اس ہر چیز کی تصدیق کرے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اعتراف کرے۔ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تصدیق کرے ہر اس چیز حضور نے فرمائی اور تصدیق کرے مصدقین کی۔ وَلَا نَحُوزُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ہم اللہ کی ذات میں غور نہیں کرتے اور اللہ کے دین میں جھگڑتے نہیں۔ دیکھیں نا، خدا کے دین میں غور سے منع نہیں کیا، خدا کے دین میں جھگڑنے سے منع کیا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کرتے اور اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے نہیں۔ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ۔ ہم قرآن کریم کے بارے میں بھی بحثیں نہیں کرتے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ كَلَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل به الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر ہے جبرائیل امین۔ فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے پڑھا اور آپ نے سنا۔ وَهُوَ کلام اللہ تعالی لا يساوی شیء من کلام المخلوقین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے مساوی مخلوق کے کلام میں سے کوئی نہیں۔ ولا نقول بخلق القرآن ولا نخالف جماعت المسلمین۔ ہم قرآن کے مخلوق ہونے کی بھی قائل نہیں اور امت کے اجماع کے بھی مخالف نہیں۔ ولا نکفر احدا من اہل القبلہ بذنب ما لم یستحل۔ اہل قبلہ جب تک حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہ سمجھے تب تک ان کو مسلمان ہی کہیں گے۔ ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمل۔ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ مومن گناہ کرے تو اس کو گناہ نقصان نہیں دے گا، نقصان بہت دے گا۔ اگر گناہ کر کے توبہ نہیں کرے گا رفتہ رفتہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ گناہ نقصان دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ نرجو للمسلمین من المؤمنین ان یعفو عنہم۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ درگزر کریں گے اور بغیر جہنم کے داخلے کے معاف فرما دیں گے۔ ویدخلہم الجنہ، جنت داخل فرما دیں اپنی رحمت سے۔ ولا نأمن علیہم، لیکن ہم بے خوف نہیں ہیں، ہم امید تو رکھتے ہیں اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بغیر کسی سزا دیے کہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ولا نشهد لهم بالجنہ، اور ہم یقین سے نہیں کہتے کہ وہ جنت میں ڈٹ جائیں گے۔ ونستغفر لمسیئہم، ہم مسلمان گناہگار کے لیے استغفار بھی کریں گے۔ ونخاف علیہم، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے بھی رہیں گے، پر امید ہیں وہ رہیں گے لیکن بے خوف نہیں ہوں گے۔ ولا نقنطہم، اور ہم بے خوف نہیں ہوں گے۔ والامن والیاس ینقلان ملت الاسلام وسبیل الحق بینہما لأہل القبلہ۔ کہتے ہیں یہ امن یعنی والامن والیأس ینقلان ملت الاسلام، انسان کا بے خوف ہو جانا اللہ کے عذاب سے یا انسان کا نا امید ہو جانا اللہ کی رحمت سے، یہ دونوں اسلام سے نکال دیتی ہیں۔
وسبیل الحق ما بینہما، اور حق کا رستہ ہے قبلہ کا درمیانی ہے، نہ تو اللہ سے بے خوف ہو جائے کہ یقین کر لیں کہ میں بخشا جاؤں گا، اور نہ اللہ اکبر نہ تو بے خوف ہو جائے کہ کچھ بھی میں کروں اللہ نے بخش ہی دینا، بے خوف نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے بارے میں نا امید ہو جائے کہ میں جتنی بھی توبہ کروں میں نہیں بخشا جا سکتا، میرے گناہ بہت زیادہ نہیں۔ اللہ سے امید بھی رکھیں، خوف بھی رکھیں، ڈرتے بھی رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں رگڑے میں آؤں، اور امید بھی رکھیں کہ مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما دیں۔ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ، انسان جس کلمے سے ایمان میں داخل ہوتا ہے اسی کلمہ کہنے سے انسان وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، آدمی ایمان سے نہیں نکلتا لیکن اس چیز کے انصار سے جس نے اس کو ایمان میں داخل کیا ہے، یعنی جس طرح کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے سے کلمے کا انکار کرے تو کافر ہوتا ہے، تو دو چیزیں ایمان میں داخل کر دی، اس کے انکار کرے تو انسان بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، اور ایمان وہ زبان سے اقرار ہے، وہ دل سے اس کا اعتراف ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اصل ایمان تصدیق قلبی دل سے اقرار اور ماننا ہے، ہاں البتہ تصدیق لسانی زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں، یہ زندگی میں ایک بار تو فرض ہے۔ 3 مقامات ایسے ہیں اقرار باللسان ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عذر نہ ہو، آدمی زبان سے کہہ سکتا ہو تو زندگی میں ایک بار ایمان کا اظہار اپنی زبان سے کرے۔ نمبر 2، جب مسلمان ہوا ہے تو اس پر احکام اسلام تب جاری ہوں گے جب یہ کہے میں مسلمان ہوں، ورنہ دل کو دیکھ کر احکام اسلام جاری نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر یہ ایسے علاقے میں شک پڑ جائے مسلمان ہے کافر ہے تو وہاں اس کے لیے ایمان کا اقرار کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وَإِنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كُلُّهُ حق، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کی وہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طرح سے ثابت ہیں، شریعت کی اور بیان کی تمام کے تمام برحق ہیں، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان سب چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔